اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کائنڈز آف ایڈجیکٹیوز یعنی ایڈجیکٹیوز کی مختلف اقسام کے بارے میں۔ ایڈجیکٹیوز کے متعلق ہم اس سے پہلے ایک ویڈیو میں سیکھ چکے ہیں، ان کا کیا کام ہوتا ہے۔ ایک جملے کے اندر ایڈجیکٹیوز ڈسکرائب کرتے ہیں ناؤن یا پروناؤن کو، یعنی ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں۔ اور ناؤن کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کا نام، جبکہ پروناؤن ہوتا ہے وہ لفظ جو کہ کسی جگہ، شخص یا چیز کے نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں ایڈجیکٹیو کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھتے ہیں۔ این انٹرسٹنگ بک یعنی ایک دلچسپ کتاب، تو یہاں بک جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک ناؤن، جبکہ لفظ انٹرسٹنگ یعنی دلچسپ یہ بتا رہا ہے کہ کتاب کس قسم کی ہے، یعنی اس کے متعلق انفارمیشن دے رہا ہے، لہٰذا یہ لفظ کیا کہلایا جائے گا؟ یہ ہے ایک ایڈجیکٹیو۔ اسی طرح سے اگر ایک نیلے رنگ کی کتاب ہو اور اس کے رنگ کے متعلق بتانا ہو تو ہم کہیں گے اے بلو بک۔ تو یہاں بھی لفظ بلو کیا ہے؟ یہ بھی ایک ایڈجیکٹیو ہے، کیونکہ یہاں بھی یہ کتاب کے متعلق کچھ نہ کچھ بتا رہا ہے، اور اب کی بار یہ بتا رہا ہے کتاب کے رنگ کے متعلق۔ تو اسی طرح سے اگر کتاب بہت موٹی ہو اور اس کی موٹائی کے متعلق بتانا ہو تو ہم کہیں گے اے تھک بک۔ اور یہاں لفظ تھک جو ہے یہ کتاب کے متعلق انفارمیشن دے رہا ہے کہ کتاب موٹی ہے، لہٰذا یہ بھی ایک ایڈجیکٹیو ہے، اور اب کی بار یہ کتاب کے سائز کے متعلق بتا رہا ہے۔ تو اس طرح سے ایڈجیکٹیو جو ہیں وہ چیزوں کے متعلق مختلف قسم کی معلومات دیتے ہیں، اور جس قسم کی انفارمیشن یا معلومات ایک ایڈجیکٹیو کی مدد سے ملتی ہے اس قسم کے ایڈجیکٹیو کا نام بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ایڈجیکٹیوز کی مختلف کائنڈز یعنی اقسام بن جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے ایڈجیکٹیوز کی ہر قسم کا ایک نام رکھ دیا گیا ہے، جیسے کہ یہ پہلی قسم ہے ویلیو اور اوپینین۔ ویلیو کا مطلب ہوتا ہے حیثیت، جبکہ اوپینین کا مطلب ہے رائے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کھانا کھاتے ہیں اور وہ آپ کو بہت لذیذ لگتا ہے تو آپ اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ڈیلیشیس فوڈ۔ تو ڈیلیشیس کا مطلب ہے لذیذ یا پھر مزیدار۔ اسی طرح سے اگر آپ ایک دلچسپ کتاب پڑھتے ہیں اور آپ اس کے متعلق کہتے ہیں انٹرسٹنگ بک یعنی دلچسپ کتاب، تو اس طرح سے یہاں بھی لفظ انٹرسٹنگ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی رائے ہے اس کتاب کے متعلق، یعنی یہ آپ کا اوپینین ہے۔ تو اس طرح سے سننے والوں کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کی کیا ویلیو ہے یا کیا حیثیت ہے۔ اسی طرح سے کسی بھی منظر یا چیز کے متعلق بیوٹیفل یعنی خوبصورت کا لفظ استعمال کر کے اس کو ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے، اور یہاں بھی لفظ بیوٹیفل جو ہے وہ کس قسم کا ایڈجیکٹیو ہے؟ یہ ہے ویلیو یا اوپینین۔ تو یہاں تو مثبت یا پازیٹیو الفاظ کی اگزامپلز دی گئی ہیں، لیکن اگر کسی چیز کے نیگیٹو یعنی منفی پہلو کے متعلق بتانا ہو، جیسے کہ بیوٹیفل کی جگہ لفظ اگلی یعنی بدنما بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تو تب بھی یہ اوپینین یا ویلیو ہی کہلائے گا۔ اب دیکھتے ہیں ایڈجیکٹیوز کی ایک اور قسم، اس کا نام ہے سائز، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہے ایڈجیکٹیو آف سائز، جیسے کہ اسمال یعنی چھوٹا، ہیوج یعنی بہت بڑا، ٹائنی بہت چھوٹا۔ تو جب آپ کسی چیز کے سائز کے متعلق بات کرتے ہیں تو اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ ہیں ایڈجیکٹیو آف سائز۔ اب دیکھتے ہیں ایڈجیکٹیوز کی ایک اور قسم، اس کا نام ہے ایڈجیکٹیو آف ایج اور ایڈجیکٹیو آف ٹیمپریچر۔ جیسا کہ ینگ یعنی جوان اور اولڈ یعنی بوڑھا، یہ الفاظ عمر کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کولڈ یعنی ٹھنڈا اور ہاٹ یعنی گرم، اس قسم کے الفاظ کی مدد سے بتایا جاتا ہے کسی چیز کے ٹیمپریچر یعنی درجہ حرارت کے متعلق۔ تو اس طرح سے یہ الفاظ ایڈجیکٹیو آف ایج یا ایڈجیکٹیو آف ٹیمپریچر کہلائے جاتے ہیں۔ ایج یعنی عمر اور ٹیمپریچر یعنی درجہ حرارت۔ اب دیکھتے ہیں ایڈجیکٹیوز کی ایک اور قسم، اس کا نام ہے شیپ۔ ایڈجیکٹیو آف شیپ یعنی ایک ایسا ایڈجیکٹیو جو کسی چیز کی شکل کے متعلق بتاتا ہے۔ شیپ یعنی شکل، مثال کے طور پر راؤنڈ یعنی گول، اسکوائر یعنی چوکور، ریکٹینگولر یعنی ایک ایسی شکل جس کی آمنے سامنے والی دو سائڈز برابر ہوتی ہیں، جیسے کہ اس کی دو سائڈز چھوٹی اور دو لمبی ہوتی ہیں۔
جیسا کہ یہ شکل. تو اب اگر کسی چیز کی شکل کے متعلق بات کی جائے گی تو وہاں استعمال کیا جائے گا ایڈجیکٹو آف شیپ. اسی طرح سے ایڈجیکٹوز کی ایک اور قسم کا نام ہے ایڈجیکٹو آف کلر یعنی رنگ. مثال کے طور پر گرین یعنی ہرا رنگ، وائٹ سفید رنگ، بلیک کالا رنگ. اور اسی طرح سے جب بھی کسی چیز کے رنگ کے متعلق بتایا جائے گا تو وہاں کیا استعمال کیا جائے گا؟ ایڈجیکٹو آف کلر. اسی طرح سے ایڈجیکٹوز کی ایک اور قسم کا نام ہے ایڈجیکٹو آف اوریجن. اوریجن کا مطلب ہوتا ہے اصل یا ابتدا، یعنی کوئی چیز جس جگہ سے شروع ہوتی ہے وہ جگہ کہلائی جاتی ہے اس کی اوریجن. مثال کے طور پر آپ جس جگہ پیدا ہوتے ہیں وہ کہلائی جاتی ہے آپ کی پلیس آف اوریجن. مثال کے طور پر چائنا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے چائنیز. اسی طرح سے پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کہا جائے گا پاکستانی. تو ان الفاظ کی مدد سے اوریجن یا ابتدا کا پتہ چلتا ہے، لہٰذا یہ کہلائے جاتے ہیں ایڈجیکٹوز آف اوریجن. ایڈجیکٹوز کی ایک اور قسم کا نام ہے مٹیریل. مٹیریل یعنی مواد، یعنی وہ چیز جس سے کوئی چیز بنتی ہے، جیسے کہ پلاسٹک. اسی طرح سے اگر کوئی لکڑی کی چیز بنی ہو تو اسے کہیں گے ووڈن، اور اگر چاندی کی بنی ہو تو اسے کہیں گے سلور. تو یہ مختلف قسم کے مادے ہیں یعنی مٹیریل. تو اس قسم کے الفاظ کو کہا جائے گا ایڈجیکٹوز آف مٹیریل. تو یہ ہیں ایڈجیکٹوز کی مختلف اقسام جن کی مدد سے کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح کی ہے، جیسا کہ اس کے بارے میں اپنی رائے دی جا سکتی ہے، آیا وہ دلچسپ ہے، خوبصورت ہے، لذیذ ہے وغیرہ. اسی طرح سے اس کے سائز کے متعلق بتایا جا سکتا ہے، چھوٹا بڑا وغیرہ. اور پھر اس کے علاوہ ایج یعنی عمر اور درجہ حرارت کے متعلق بھی بات کی جا سکتی ہے، جیسا کہ جوان، بوڑھا، ٹھنڈا، گرم وغیرہ. اسی طرح سے کسی چیز کی شکل کے متعلق بھی بتایا جا سکتا ہے، گول، چکور، مستطیل. یا پھر رنگ کے متعلق بھی بات کی جا سکتی ہے، جو بھی اس چیز کا رنگ ہو. اسی طرح سے اس کے اوریجن کے متعلق یعنی اس کی بنیاد یا اصل کے متعلق بھی بتایا جا سکتا ہے، جیسے کہ کسی علاقے وغیرہ کا نام جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہو. اسی طرح سے کسی چیز کے مٹیریل یعنی وہ چیز جس سے اس چیز کو بنایا گیا ہو اس کے متعلق بھی بتایا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر پلاسٹک، ووڈن، سلور وغیرہ. تو اس طرح سے یہ بن جاتی ہیں ایڈجیکٹوز کی مختلف اقسام. انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.